ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں۔ مسلمانوں آج کل یاد رکھنا، آج کل لوگ اس مولوی کو پسند کرتے ہیں جو بیٹے بیٹے سارے مجمع کو جنت پہنچا دے۔ میں وہ مولوی نہیں جو تمہیں سوتے سوتے جنت میں پہنچا دوں۔ یاد رکھنا میں خیالی پلاؤ پکانے والا، میرا ایمان ہے جب تم دبئی جاتے ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے ساتھ ملاقات جنت میں جانے کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے تو یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ افسانہ ہوگا۔ یاد رکھنا یہ افسانہ ہوگا۔ سبحان اللہ پر اتنے درخت لگتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لو اتنا رب کے قریب بن جاؤ گے۔ ڈیجیٹل زمانہ ہے، دور سے قرآن دیکھ کر اتنا ثواب ملتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر اتنا ثواب ملتا ہے، انگلی گھما کر اتنا ثواب ملتا ہے، اور میں نے سنا ہے والدین کے چہرے کو دیکھ کر بھی ثواب۔ ہائے ہائے، اے بوڑھو تمہاری بھی عزتی کا اسباب بن رہا ہے، پر تمہیں علم، تمہیں گھروں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، پر تمہیں علم۔ جب والدین کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ مجھے تو ثواب سے سروکار ہے۔ جب صرف چہرے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اس کے کپڑے کیوں دھولوں؟ جب صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اس کے کھانے کی بندوبست کیوں کروں؟ جب صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اپنے بوڑھے باپ کے پیشاب کو صاف کرنے کی زحمت کیوں کروں؟ ہم تو مفادات کے پجاری ہیں، مطلب ہے ہمارا ثواب سے، ثواب ملتا ہے چہرہ دیکھنے سے۔ ان کو فروٹ لانے کی کیا ضرورت؟ والدین کو ہاتھ پیر دبانے کی کیا ضرورت؟ ان کے علاج کی کیا ضرورت؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اور علماء کو یہ دین کے قریب نہیں کر رہے، یہ ہمیں دور لے جایا جا رہا ہے۔ میرے رب نے والدین کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے چہرہ دیکھنے میں ثواب ہے، لکھا ہے؟ کہیں نہیں۔ اور جب رب نے نہیں کہا تو میرا محمد قرآن کے خلاف بولنے والا؟ سمجھنے کی کوشش کر، سمجھنے کی کوشش کر۔ آج کل والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا اپنا کمرہ ہوتا ہے، والدین ایک کمرے کے اندر پوری رات گزارتے ہیں، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ بیٹا جب شام کو آتا ہے، کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بیٹا دور سے کہتا ہے ابا خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو، سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے، ثواب تو مل گیا، چہرہ دیکھ لیا۔ پھر بیٹا کمرے کے اندر رہتا ہے، پھر کب نکلے گا؟ صبح
8-9 बजे जब तैयार हो करके निकलेगा, बूढ़ा और बूढ़ी फिर सहन के अंदर बैठे बैठे का इंतजार कर रहे हैं। फिर बेटा निकलता है, अबू जान अम्मी जान खैरियत से हो, मैं जा रहा हूं, अल्लाह आपका भला करे बेटा, बस देख लिया। फिर रात को आते हैं, पूरा दिन दुआएं देने वाले सिर्फ रास्ता तकते हैं। रात को बेटा अगर सेब लाता है तो भी बीवी के कमरे में जा कर के लिफाफा खोलता है। ये हशर तुम्हारा किसने किया? ज़ईफ रिवायात वालों ने, मौलवी ने, बूढ़े तुम्हारा हशर ये बना दिया।